السلام علیکم بھائیوں، میں بہت شکر گزار ہوں کہ آج تک آپ سب سامعین نے میرے کام کو بہت سراہا اور پسند کیا ہے۔ آپ کی سپورٹ سے اسی طرح مزید بکس کو آڈیو بکس میں ریکارڈ کیا جاتا رہے گا۔ اس پر مزید یہ اناؤنسمنٹ ہے کہ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری دلچسپ اور حیرت انگیز کتب کوکو ایف ایم ایپ پر دستیاب ہیں، جس سے آپ استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جس میں الگ الگ ٹاپکس پر آڈیو بکس اویلیبل ہیں، جیسے ہسٹری، بایوگرافی، کرائم، فٹنس، موٹیویشنل، یو پی ایس سی، سیلف ہیلپ اور سائنس اینڈ ٹیکنالوجی جیسے مزید ٹاپکس پر 7 الگ الگ لینگویجز میں آڈیو بکس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ بلکہ نیچے دیے گئے کوپن کوڈ سے لمیٹڈ آفر پر آپ 50% آف پر کوکو ایف ایم کا اینیول سبسکرپشن بائی کر سکتے ہیں۔ اے ہسٹری آف چنگیز خان اور اے ہسٹری آف اینشینٹ اینڈ ارلی میڈیول انڈیا جیسے آڈیو بک سے آپ ضرور استفادہ حاصل کریں، اور اسی طرح آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ملٹیپل چینلز کو ضرور سپورٹ کرتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی ایم اے۔ ایپیسوڈ نمبر 150۔ ایک کوہر آلود شام سے تھوڑی دیر پہلے یوناف اور بیوسا نے اٹالی میں ہینیبال کے لشکر سے کوچ کیا تھا۔ دونوں میاں بیوی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور اٹالی سے وہ ایران کے دریائے سارا کے کنارے اس جگہ نمودار ہوئے تھے جہاں عارب اور نبیتا نے دریا کے کنارے اپنی مستقل رہائش کے لیے ایک محل تعمیر کروایا تھا۔ اس وقت سترون، زروعہ، نبیتا دریائے سارا کے کنارے چہل قدمی کر رہے تھے اور عارب کی نیلی دھند کی قوتیں بھی اس کے ساتھ تھیں، یہاں تک کہ دریائے سارا کے کنارے یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی ان چاروں کے سامنے اچانک نمودار ہو گئی۔ یوناف اور بیوسا کو یوں اچانک اپنے سامنے دے کر سترون غضبناک ہو گیا تھا اور تھوڑی دیر تک وہ ان دونوں کو غور سے دیکھتا رہا، اور پھر انتہائی جوشیلی اور غسیلی آواز میں اس نے یوناف سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنا شروع کیا، سنو نیکی کے نمائندے، لگتا ہے تمہارے جسم میں خارش اور کھجلی ہونے لگی ہے، جو یوں بے خوفی سے ایران کے اس دریائے سارا کے کنارے ہمارے سامنے نمودار ہو گئی ہو۔ یا میرے الفاظ کو تم یوں کہہ سکتے ہو کہ تمہیں شاید زندگی عزیز نہیں رہی اور تم اپنی موت کو دعوت دینے کے لیے ہم چاروں کے سامنے آن کھڑے ہوئے ہو۔ کہو، اٹالی کی سرزمین سے یہاں دریائے سارا کے کنارے ہمارے سامنے نمودار ہونے کی تمہاری کیا غرض و غایت ہے؟ یہاں تک کہنے کے بعد سترون جب خاموش ہوا تو یوناف سترون سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سن بدی کے گماشتے، اس سے پہلے ایک بار مجھ سے ٹکرانے کے لیے تم ہینیبال کے لشکر کی طرف گئی تھی۔ شاید ایسا کر کے تم نے مجھے اپنے سامنے مغلوب کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن میرے خداوند نے میری مدد کی اور میں تمہارے سامنے مغلوب نہیں بلکہ تمہارے سامنے غالب رہا۔ اب میں اپنی باری پوری کرنے آیا ہوں۔ اس دریائے سارا کے کنارے میں تیرے خون کی حدتوں میں افسردگیاں اور تیرے رگو ریشے میں اداسیاں بھر دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ ایسی آواز میں سترون سے مخاطب ہوا جسے بند کانوں سے بھی سنا جا سکتا تھا، سن اے بندہ حرص و ہوس، دریائے سارا کے کنارے غروب ہوتے سورج سے پہلے میں تیرے سامنے وہ تلوار بن جاؤں گا جو کاٹنا جانتی ہے، وہ تیر ثابت ہوں گا جو سینے میں پیوست ہونا جانتے ہیں۔ تیرے سامنے میں ابدی آرزو اور غیر فانی جذبہ ثابت ہوں گا، میں جو تیرے اطمینان کا سایہ، تیری سلامتی کا گوشہ چھینوں گا اور تیری زندگی کے درد و کرب کے باب میں درد کے قلزم میں ڈوبی وحشت بھری تنہائیاں اور زندگی کی بے قرار مسافتیں بھر دوں گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو سترون انتہائی تکلیف دہ لہجے میں بولا اور پھر کہنے لگا، سن نیکی کے نمائندے، جس قسم کی گفتگو تم نے میرے سامنے کی ہے میں ایسی گفتگو سننے کا عادی نہیں ہوں۔ اگر تو خاموخواہ اس دریا کے کنارے مجھ سے ٹکرایا تو میں تیری حالت بگاڑ کر رکھ دوں گا۔ اس لمحے سے ڈر، اس وقت، اس ساعت سے جب میں اذیتوں کے سمندر، نفرتوں کے سیاہ ساعتوں کی طرح تجھ پر وارد کر دوں گا، تجھے اجل کے اس سیاہ خانوں میں تقسیم کر دوں گا، تیری زندگی کی تڑپ ختم کر دوں گا اور تیری سوچوں کے پتے جھاڑ دوں گا۔ اب تیری بھلائی اور تیرا نفع اسی میں ہے کہ اس دریائے سارا کے کنارے میرے سامنے مزید ٹہرنے کے بجائے
تو یہاں سے دفع ہو جا، ورنہ یاد رکھ تیری روح تیرے جسم کو ایسا داغوں گا کہ پھر تو کبھی میرے سامنے آنے کا نام تک نہ لے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد سترون خاموش ہو گیا۔ جواب میں یوناف کی آواز کچھ اس طرح بلند ہوئی جیسے خاموش دریا کے سناٹوں میں حد ازل سے حد ابد تک غضب کی آتش سیال موجیں مارتی ہوئی بلند ہوئی ہوں۔ وہ سترون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ سترون، میں تجھ پر حملہ آور ہونے لگا ہوں۔ تیرے ساتھیوں کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ اگر تیرے ساتھیوں میں سے عارب نبیتا یا ضروا نے تمہاری مدد کرنے کی خاطر میرے مقابلے میں آنے کی کوشش کی تو ان کی حالت قابل رحم ہو جائے گی، اور انہیں میں ایسی اذیت دوں گا جسے یہ مدتوں فراموش نہ کر سکیں گے۔ لہٰذا ان تینوں کی بہتری اسی میں ہے کہ یہ ایک طرف کھڑے ہو کر میرے سامنے تیری بے بسی، تیری لاچارگی کا تماشا دیکھیں۔ دیکھ سترون، اب سنبھل جا، میں تجھ پر وارد ہونے والا ہوں۔ میں آج تجھے بتا دوں گا کہ نیکی کے نمائندے کی اصلیت کیا ہوتی ہے۔ آج میں تجھ پر ثابت کر دوں گا کہ یوناف سے ٹکرانا اتنا آسان اور سہل نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا ہے۔ پھر یوناف کسی وحشی جذبے، سیاہ بختی کے سائے، آہنی دیوار کی سی دلیری اور عظمتوں کے شاہکار کی طرح حرکت میں آیا۔ موجوں کا پیچ و تاب اور طوفانوں کا شباب اور برق و شعلہ کی لپک کی طرح وہ آگے بڑھا اور سترون پر وہ حملہ آور ہوا تھا۔ جو ہی سترون پر ضرب لگانے کے لیے یوناف نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کیا، سترون نے ایک بلند جست لگائی۔ وہ چاہتا تھا کہ فضا میں ہی اٹھے ہوئے یوناف کے ہاتھ کو پکڑ کر اپنی گرفت میں لے لے، لیکن عین اس موقع پر یوناف نے اپنے پاؤں کی ایک سخت اور تکلیف دہ ٹھوکر سترون کے پیٹ میں دے ماری تھی۔ جو ہی پیٹ میں لگنے والی ضرب کی شدت سے سترون تھوڑا سا جھک گیا، تب یوناف پھر حرکت میں آیا اور پھر اپنے گھٹنے کی ایک جان لیوا ضرب سے اس نے سترون کی تھوڑی کے نیچے دے ماری تھی۔ اس کے بعد یوناف کی حالت کچھ ایسی ہو گئی جیسے اس کے ہر نفس میں طوفان اور ہر سانس میں زلزلہ بھر گیا ہو، کیونکہ وہ دھاروں دھار برستے مہ کی طرح سترون پر اپنے مکوں اور ٹھوکروں کی بارش کرنے لگا تھا۔ اب نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ یوناف سے مار کھا کھا کر سترون ڈگمگانے لگا تھا۔ پھر یوناف نے فیصلہ کن انداز میں آگے بڑھ کر ایک ہاتھ اس نے سترون کی گردن پر اور ایک ہاتھ اس کی دونوں رانوں کے درمیان پکڑ کر اللہ اکبر کا ایک پرزور نعرہ مارا، اور سترون کو اس نے اپنے دونوں ہاتھوں پر فضا میں بلند کر لیا تھا۔ اب اس نے تھوڑی دیر تک سترون کو فضا میں اپنے ہاتھوں سے گول چکر گھما کر دریا کے کنارے بری طرح پٹک دیا تھا، اور پھر انتہائی غسیلی اور خونخواری کے انداز میں یوناف آگے بڑھا اور ایک بار پھر گرے ہوئے سترون کی ٹانگ اٹھا کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں لی اور دوسری ٹانگ اس نے اپنے پاؤں میں رکھ کر اپنی گرفت میں لے لیا۔ پھر جو ٹانگ اس نے اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی تھی اسے جب مروڑا تو درد کی شدت اور اذیت سے سترون بری طرح بلبلا اٹھا تھا۔ اب اس نے جب یہ دیکھا کہ یوناف اسے چھوڑنے اور معاف کرنے والا نہیں ہے تو اس نے لیٹے ہی لیٹے زمین پر عارب نبیتا اور ضروا کو اپنا مخصوص اشارہ کیا، اور پھر وہ چاروں ایک ساتھ سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور یوناف اور بیوسا کی نگاہوں سے وہ اوجھل ہو گئی تھی۔ ان چاروں کے وہاں سے بھاگ جانے کے بعد یوناف اپنی جگہ پر تھوڑی دیر تک کھڑا رہا۔ اتنی دیر تک بیوسا بھی مسکراتی ہوئی اس کے قریب آ گئی، اور پھر یوناف نے بڑے پیارے انداز میں بیوسا کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، آج سترون سے میرا ٹکرانا کیسا رہا؟ جواب میں بیوسا نے بڑے پیارے انداز میں یوناف کا گال تھپ تھپاتے ہوئے کہا، آج آپ نے سترون پر ثابت کر دیا ہے کہ آپ جب اور جس وقت چاہیں اسے اپنے سامنے زیر کرنے کا فن جانتے ہیں۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کیا ہمیں سترون، عارب نبیتا اور ضروا کا تعاقب کرنا چاہیے یا اٹلی کی طرف لوٹ جانا چاہیے؟ جواب میں یوناف رازدارانہ انداز میں کہنے لگا، دیکھتے ہیں، شاید ابلیکا اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرے۔ عین اس وقت ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پھر وہ کہنے لگی، سنو یوناف، عارب، سترون اور ضروا چاروں سفید نیل کی وادی میں ڈنکا نام کی قوم کے آزاد قبائل میں جا داخل ہوئے ہیں۔ تم سے پٹنے کے بعد وہ پناہ چاہتے تھے۔ وہ قبائل چونکہ بے شمار لوگ ایک جگہ جمع ہو کر اپنے بارش گر لوگوں کو دفن کر رہے ہیں، عارب، نبیتا، سترون اور ضروا بھی ان میں جا شامل ہوئے ہیں تاکہ ان کا تعاقب کر کے تم انہیں تلاش نہ کر سکو۔ جواب میں یوناف کہنے لگا، اے ابلیکا، کیا تم مجھے اس سفید نیل کی وادی میں بسنے والی ڈنکا نام کی قوم سے متعلق روشنی ڈالو گی، اور یہ بھی کہو کہ یہ بارش گر کون لوگ ہوتے ہیں جنہیں یہ لوگ دفن کر رہے ہیں،
تاکہ اس قوم میں نمودار ہونے سے پہلے میں کم از کم ان سے متعلق تفصیل تو جان لوں۔ جواب میں ابلیکا بولی اور کہنے لگی، سنو یوناف، یہ لوگ سفید نیل کی وادی میں آزاد قبائل پر مشتمل گلہ بانوں کی ایک قوم ہے جس کا نام ڈنکا ہے، جو بڑی تندہی سے اپنے کثیر تعداد گائے اور بیلوں کی پرورش میں لگی رہتی تھی۔ اگرچہ اس قوم کے پاس بھیڑ بکریاں اور ان کی عورتیں باجرے اور تیل کی بھی کاشت کر لیتی ہیں، اپنی فصلوں اور سب سے بڑھ کر اپنی چراگاہوں کے لیے ان لوگوں کا تمام تر دار و مدار بارش پر ہے۔ طویل خشک سالی میں ان کی زندگی بڑی تنگی میں گزری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے ہم بارش گر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ ان بارش گروں نے اس قوم کو اس یقین اور اعتماد میں لے رکھا ہے کہ وہ اپنے سحر اور اپنے جادو کے ذریعے سے ان کے لیے بارش لاتے ہیں۔ یہ لوگ اصل میں قبیلے یا برادری کے مہ برسانے والے ساحر کہلاتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص کے متعلق یہ خیال ہے کہ ان کے جسم میں ایک عجیب جادوگر کی روح پھونکی ہوئی ہے جو وراثتاً ان میں منتقل ہوتی رہی ہے۔ لوگوں کا یقین ہے کہ اس روحانی وصل کی بدولت کامیاب بارشگر کو بڑی طاقت حاصل ہوتی ہے اور تمام اہم امور میں اس سے مشورہ کیا جاتا ہے۔ تاہم اس عزت و تقدس کے باوجود ان بارشگروں کو کسی جسمانی عارضے یا عمر طبعی کو پہنچنے سے مرنے نہیں دیا جاتا۔ ان ڈنکا لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ایسا کوئی سانحہ پیش آ جائے تو سارے قبیلے میں بیماری پھیل جائے گی اور کال پڑ جائے گا اور ان کے جانور بچے دنیا چھوڑ دیں گے۔ جب کوئی بارشگر بوڑھا اور کمزور ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بچوں سے کہہ دیتا ہے کہ وہ مرنا چاہتا ہے۔ اس اطلاع کے بعد مرنے والے ساحر کے لیے ایک لمبی لحد کھودی جاتی ہے، اس میں وہ لیٹ جاتا ہے اور اس کے اقربا اور احباب اسے گھیر لیتے ہیں اور وہ ٹہر ٹہر کر ان کے سامنے ماضی کی باتیں انہیں یاد دلاتا ہے کہ اس نے ان پر کس طرح حکومت کی اور کس طرح انہیں نیک مشورے دیے تھے۔ نیز انہیں بتاتا ہے کہ آئندہ ان کا طرز عمل کیا ہونا چاہیے۔ اپنا یہ واز ختم کر کے وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ اس کی قبر ڈھانک دی جائے، اس طرح اسے زندہ درگور کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بارشگر جسمانی عارضے میں مرنے والا ہو تو اسے ہلاک کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس بات کی بھی سخت احتیاط رکھی جاتی ہے کہ کوئی بارشگر کسی حادثے کا شکار ہو کر مرنے نہ پائے، کیونکہ اس طرح مرنے سے بھی، جو اگرچہ کہ اس کی طبعی موت کے برابر خطرناک نہیں ہوتا، قبیلے میں بیماری پھوٹ پڑنے کا لوگوں کو اندیشہ ہوتا ہے۔ ڈنکا لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ ان کے کسی بارشگر کے مرتے ہی اس کی بیش بہار روح اس کے کسی بیٹے یا قریبی رشتہ دار میں جو اس کی وراثت کے لیے موزوں ہو خود بخود منتقل ہو جاتی ہے۔ اور سنو یوناف، سفید نیل کی وادی میں ڈنکا قوم کے افراد اپنے ایک ایسے ہی بارشگر کی تدفین کا سامان کر رہے ہیں، اور سترون، نبیتا، ذروا اور عارب ان میں جا شامل ہوئے ہیں۔ اس پر یوناف بولا اور پوچھنے لگا، سنو ابلیکا، اس وقت مجھے کیا اقدام کرنے چاہیے؟ اس پر ابلیکا پھر بولی اور کہنے لگی، ان کا پیچھا کرو، لگاتار سترون پر ضربیں لگاؤ اور اسے احساس دلاؤ کہ تمہارے ساتھ ٹکرانا اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تم دونوں میاں بیوی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاؤ، میں سفید نیل کی وادی میں ڈنکا قوم تک تم دونوں کی رہنمائی کرتی ہوں۔ ابلیکا کے اس فیصلے کے بعد یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی اپنی قوتوں کو حرکت میں لائی اور ایران کے دریائے سارا سے وہ سفید نیل کی وادی میں ڈنکا قوم کی طرف کوچ کر گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر بعد یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی دریائے نیل کے کنارے ایک قبرستان میں نمودار ہوئے جہاں بہت سے لوگوں کا جمگٹھا ہو رہا تھا۔ ابلیکا دونوں میاں بیوی کی رہنمائی کر رہی تھی۔ جب وہ دونوں قبرستان میں نمودار ہوئے تو ابلیکا نے پھر اپنا ریشمی لمس یوناف کی گردن پر دیا، پھر اس کی خوشی اور اطمینان بھری آواز یوناف کی سماعت سے ٹکرائی، سنو یوناف، تم دونوں میاں بیوی اپنے چہروں کو اچھی طرح ڈھانپ لو۔ عارب، نبیتا، سترون اور ذروا اس وقت لوگوں کے اسی مجمع کے اندر موجود ہیں۔ تمہارے چہرے ڈھانپے ہوئے ہونے کی وجہ سے وہ تمہیں پہچان نہیں سکیں گے اور مناسب موقع دیکھ کر تم سترون پر ضرب بھی لگا سکو گے۔ ابلیکا کی اس گفتگو کے جواب میں یوناف مسکراتے ہوئے بولا، سنو ابلیکا، تمہارا مشورہ درست ہے، لیکن میری بھی ایک بات غور سے سنو۔ میرے اور بیوسا کے پاس ایسے علوم کی دسترس ہے جسے استعمال کر کے ہم اپنا چہرہ اور حیت بدل سکتے ہیں۔ کیا ایسا درست نہ ہوگا کہ میں اور بیوسا دونوں اپنی شکل و شباہت اور حیت اور ساخت بدل کر ان کے سامنے آ جائیں تاکہ ان میں سے کوئی بھی ہمیں پہچان نہ سکے، اور پھر میں اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق
سترون کو اپنی ضربوں کا نشانہ بنا سکوں گا۔ یوناف کی گفتگو سن کر ابلیکا نے خوشیوں بھرا ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا، پھر اس کی کھنکھناتی ہوئی آواز یوناف کو سنائی دی۔ سنو یوناف میرے حبیب، تمہاری تجویز بہترین اور انتہائی مناسب ہے۔ قبرستان میں جمع ان لوگوں میں داخل ہونے سے پہلے تم دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا کر اپنی شکل، اپنا چہرہ اور اپنی حیت بدل لو، پھر ان کے اندر داخل ہو جاؤ اور کسی مناسب موقع پر کوئی بہانہ بنا کر سترون سے ٹکرا جاؤ اور اسے ایسی مار مارو کہ اسے سمجھ میں آ جائے کہ اس کائنات میں وہ ایسا طاقتور اور ایسا پرقوت نہیں ہے کہ بے نتھنے بیل اور بے مہار اونٹ کی طرح سے جو جی چاہے کرتا پھرے۔ یہاں تک کہنے کے بعد ابلیکا جب خاموش ہوئی تو یوناف اور بیوسا دونوں اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی۔ دونوں نے اپنی حیت مکمل طور پر بدل لی۔ پھر وہ لوگوں کے اس جمگٹھے میں داخل ہوئے اور انہوں نے دیکھا لوگوں کے اس مجمع کے اندر عارب، نبیتا، سترون اور ذروہ بھی موجود تھی، اور وہ لوگ اپنے ایک بارش گر کو دفن کر رہی تھی۔ ان لوگوں میں داخل ہونے سے پہلے یوناف نے ایک ڈھلتی ہوئی عمر کے ایک شخص کا روپ دھارا تھا، جبکہ بیوسا نے بھی ایک قدرے بوڑھی عورت کا روپ دھار لیا تھا۔ یوناف اور بیوسا دونوں میاں بیوی روپ بدل کر اس قبر کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے جس میں وہ بارش گر کو دفن کرنا چاہتے تھے۔ یوناف اور بیوسا کے دیکھتے ہی دیکھتے اس قبیلے کے لوگوں نے اپنے بوڑھے بارش گر کو زندہ حالت میں قبر میں اتار دیا۔ جب اسے قبر میں اتار دیا گیا تو اس نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہنا شروع کیا، سنو لوگوں، جتنا عرصہ میں تمہارے اندر بارش گر کی حیثیت سے رہا، میں نے اپنے سحر کی مدد سے تمہاری بہترین خدمت کی۔ اب میرے بعد تمہیں مجھ سے کوئی اچھا ساحر مل جائے گا، اس لیے کہ میں اب بوڑھا ہو چکا ہوں، میری سحری قوتیں بھی ناتواں ہو چکی ہیں اور پھر میری روح تک لاغر ہو چکی ہے۔ پہلے میں تمہیں روح سے متعلق ایک وصیت کرتا ہوں، میرے بعد تم اپنے نئے بارش گر کی رہنمائی میں اپنی روحوں کی خوب حفاظت کرنا، اس لیے کہ نیند میں بھی روح کی غیر حاضری خطروں سے خالی نہیں ہوتی، اس لیے کہ اگر وہ کسی وجہ سے مستقل طور پر جسم سے دور کہیں رکی رہ گئی تو اس شخص کی موت لازمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور پھر تم جانتے ہو کہ ہمارے ہمسائے قبائل کے ہاں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ روح سوتے آدمی کے ذہن سے سفید چوہیا یا پدی کی شکل میں پھدک کر نکل جاتی ہے، اور اس چوہیا یا چڑیا کی واپسی میں رکاوٹ سونے والے کے لیے مہلک ثابت ہو سکتی ہے۔ تم اگر جانتے ہوگے کہ ہمارے ہمسایہ قبائل میں اکثر یہ بھی روایت چلی آ رہی ہے کہ کسی کے گھر میں اگر کوئی مر جائے تو گھر کے لوگ اس کے بعد آنے والی رات کو سویا نہیں کرتے، کیونکہ ان کے خیال میں مرنے والی کی روح اس وقت تک گھروں میں موجود ہوتی ہے اور انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ کہیں ان کے خواب میں نہ آ جائے۔ اس کے علاوہ کسی سوتے آدمی کی روح کی واپسی میں کوئی حادثہ یا طبی قوت حائل ہو سکتی ہے۔ چنانچہ ہمسایہ قبائل میں سے جب کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو پانی میں گرتا دیکھ لیتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ وہ حادثہ اصل میں اس کی روح کو پیش آیا تھا۔ بس اس حادثے کے بعد وہ اپنے ساحر کو بلا بھیجتے ہیں اور پھر ساحر آ کر پانی میں ایک دستی جال ڈال دیتا ہے اور بالآخر روح کو پکڑ کر اس کے جسم میں داخل کر دیتا ہے۔ سنو میری قوم کے لوگوں، دفن ہونے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسا واقعہ بتاتا ہوں جو تمہارے لیے حیرت خیز ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ واقعہ میرے دادا نے مجھے سنایا تھا۔ میرے دادا کا کہنا تھا کہ قدیم وقتوں کی بات ہے کہ ہمارے اپنے قبیلے میں سوتے میں ایک شخص کی روح کو جو پیاس لگی تو وہ چپکلی بن کر اس کے جسم سے نکل گئی تھی اور اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک ٹھلیا میں گھس گئی تھی، لیکن اتفاق سے عین اس وقت ٹھلیا کے مالک نے اسے ڈھانپ دیا اور اس طرح روح اس آدمی کے جسم میں واپس نہ جا سکی اور وہ سوتے کا سوتا ہی رہ گیا۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ بارش گر ساحر کچھ دیر رکا رہا اور پھر دوبارہ بولا اور اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، جب اس کے دوست اور رشتہ دار اس کی لاش کو جلانے لگے تو کسی نے پانی لینے کے لیے ٹھلیا پر سے ڈھکنا ہٹا دیا اور روح جو چپکلی کی شکل میں اس ٹھلیا میں داخل ہو گئی تھی وہ نکل کر اپنے جسم میں واپس چلی گئی اور اس میں فوراً جان پڑ گئی، اور وہ آدمی اٹھ بیٹھا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں سے رونے کا سبب پوچھنے لگا۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ اسے مردہ سمجھے ہوئے تھے اور اس کی لاش کو جلانے لگی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ پانی پینے ڈھلیا کے اندر گیا ہوا تھا لیکن اس میں سے واپس نہیں نکل سکا تھا، اور پھر یہ کہ وہ ابھی ابھی لوٹا ہے
لہٰذا لوگ اس کے دوبارہ زندہ ہونے پر بے حد خوش ہوئے اور واپس اسے گھر لے گئے۔ سنو میری قوم کے لوگوں، میرے بعد اپنی روح کی خوب حفاظت کرنا۔ سوتے میں اگر ایسا ہی کوئی واقعہ تمہارے ساتھ پیش آ جائے تو اپنے نئے بارش گر ساحر سے ضرور رجوع کرنا، وہ تم لوگوں کی حفاظت کرے گا۔ اور میں تم پر یہ بھی انکشاف کر دوں کہ جب مجھے دفن کر کے چلے جاؤ گی تو میری روح بھی، جو تمہارے لیے بارش کا سامان کرنے اور تمہاری روح کی حفاظت کرنے کا وسیع تجربہ رکھتی ہے، میرے جسم سے نکل کر نئے ساحر اور بارش گر کی روح کے ساتھ مل کر تمہاری بہتری اور بھلائی کا کام سر انجام دیتی رہے گی۔ بس میں نے جو کچھ کہنا تھا تم سے کہہ چکا ہوں، اب تم مجھے دفن کر دو۔ اس کے ساتھ ہی وہ لوگ حرکت میں آئے اور اپنے اس بارش گر کو زندہ حالت میں انہوں نے دفن کر دیا تھا۔ جب لوگ اپنے اس ساحر کو دفن کر چکے تو وہ اپنے گھروں کو چل دیے، تاہم سترون، نبیتا، عارب اور ضروہ وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ عارب کی نیلی دھند کی قوتیں بھی پیچھے ہٹ کر ایک دھند اور سائے کی صورت میں کھڑی تھیں، اور جب لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو سترون نے عارب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یوناف اور بیوسا بھی ابھی تک وہیں کھڑے تھے۔ وہ چونکہ روپ بدلے ہوئے تھے لہٰذا وہ چاروں انہیں پہچان نہ سکے۔ سترون کی گفتگو کے جواب میں عارب بولا، آؤ اس بستی میں داخل ہوتے ہیں، شاید یہاں کوئی سرائے ہو، اسی میں قیام کر لیتے ہیں۔ یوناف سمجھ گیا کہ اب وہ مڑ کر بستی کی طرف جائیں گے، لہٰذا وہ فوراً حرکت میں آ کر سترون کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ سترون کی نگاہ یوناف پر نہ پڑی تھی، لہٰذا وہ بستی کی طرف جانے کے لیے جو ہی مڑا وہ یوناف سے ٹکرا گیا۔ یوناف جان بوجھ کر زمین پر گر گیا۔ پھر اس نے گہری اور غضبناک نگاہوں سے سترون کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بدبخت کے بچے، دیکھ کر نہیں چلتے ہو؟ تم مجھے گنہگار، اوباش اور بدماش لگتے ہو۔ تمہارا چہرہ اچکوں، لفنگوں اور چوروں جیسا ہے۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر سترون تاؤ کھا گیا، اور یہی یوناف چاہتا تھا۔ سترون فوراً آگے بڑھا، یوناف کو گریبان سے پکڑ کر اس نے اٹھایا اور پھر انتہائی تلخی سے اسے مخاطب ہو کر کہنے لگا، سن جاہل اور بدتمیز بوڑھے، میں اگر چاہوں تو یہیں کھڑے کھڑے تمہارا گلا گھونٹ دوں، لیکن مجھے تمہارے بوڑھاپے پر ترس آتا ہے۔ شاید تمہارے پیچھے تمہاری بیوی بھی کھڑی ہے۔ اگر تم بوڑھے نہ ہوتے تو میں ابھی مار مار کر تمہاری روح کو تمہارے جسم سے جدا کر دیتا۔ اس پر یوناف پھر بولا اور کہنے لگا، اوباش کتے کمینے، تو بھگتا ہے، تیری کیا مجال کہ تو مجھ بھڈے پر ہاتھ ڈالے؟ میں بوڑھا ضرور ہوں، پر تیرے جیسے آوارہ کتوں کو اپنے اوپر بھونکنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو مجھ پر ہاتھ تو اٹھا کر دیکھ، میں تجھے دن میں تارے نہ دکھا دوں تو مجھے ان جنگلی قبائل کا بوڑھا نہ کہنا۔ سترون، ضروہ، نبیتا اور عارب یوناف کو بالکل پہچان نہ سکے تھے، اس لیے کہ اس نے اپنی شکل و صورت اور اپنی آواز بالکل تبدیل کر رکھی تھی۔ یوناف کی گفتگو سن کر سترون اور تاؤ کھا گیا، اور وہ اسے مخاطب کر کے پھر غضبناک حالت میں کہنے لگا، دیکھ بوڑھے، کیوں اپنی موت کو دعوت دیتا ہے؟ کچھ مزید میرے خلاف کہنے سے قبل یہ بات غور سے سن لے کہ میں اپنے دشمنوں پر وحشتوں کے غبار کی طرح چھا جاتا ہوں۔ میں بد بلا ہوں جو جمود کے عہد پر موت کی کمند اور بحران کے دور پر فتح مندی کے پیوند لگانا جانتا ہوں۔ میں جب غصے میں آ کر تم پر ضرب لگاؤں گا تو یہ ارض و سما، یہ نبض و نفس، گویا ہر شے کو تو جنبش و اضطراب میں دیکھے گا، اس لیے کہ میں جب اپنے مخالفوں، اپنے دشمنوں کے خلاف حرکت میں آتا ہوں، ان کی حرکت سرابوں کے دشت میں بھٹکے مسافر جیسی بنا کر رکھ دیتا ہوں۔ لہٰذا تو بڑھ چڑھ کر میرے سامنے گفتگو نہ کر، مجھے سیخ پا نہ کر، ورنہ میرا ہاتھ تجھ پر ایسا اٹھے گا کہ یہیں کھڑے کھڑے تیرا جسم اور تیری روح ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گی۔ سترون کی یہ گفتگو سن کر بستی کی طرف جاتے ہوئے کئی لوگ رک گئے تھے، پھر وہ مڑ کر ان کے پاس آن کھڑے ہوئے تھے۔ اب یوناف نے تھوڑی دیر تک غور سے سترون کی طرف دیکھا اور پھر کہنے لگا، تیرے جیسے لاوزنی کرنے والے کتے میں نے بہت دیکھے ہیں۔ دیکھ، اگر تو اپنے دشمنوں پر وارد ہو کر ان کی حالت سرابوں کے دشت میں بھٹکے مسافروں جیسی بناتا ہے کہ میں بھی اپنے دشمنوں کو فطرت کی کمین گاہوں میں بزم ارواح کی لطافت اور صبح درخشاں کی لہر بن کر داخل ہو جاتا ہوں۔ میرے سامنے تو مجھ سے مقابلہ کرنے والی اور میرے دشمن ابر کا سایہ تلاش کرتے ہیں اور پرندوں کی طرح چھپتے پھرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف جب خاموش ہوا تو سترون نے فیصلہ کن انداز میں کہا،
دیکھ بوڑھے، تیری لفظانی، تیرا تکبر، تیرا گھمنڈ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اب مجھے تیرے ساتھ کچھ معاملہ کرنا ہی پڑے گا۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب سترون اپنی آستینیں چڑھاتا ہوا آگے بڑھا تو یوناف چند قدم پیچھے ہٹتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ، میرے ساتھ ٹکرانے سے پہلے ایک شرط پر تو مجھ سے رضامند ہو جا، اور وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ تو اکیلا مقابلہ کرے گا۔ تو جانتا ہے کہ میرے ساتھ میری بوڑھی بیوی ہے، یہ میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں تیرے ساتھ مقابلہ بھی اپنی خوشی اور رضامندی کے ساتھ کر رہا ہوں۔ بس تو میرے ساتھ یہ عہد کر کے تیرے ساتھ جو یہ 3 تیرے ساتھی ہیں وہ ہم دونوں کے مقابلے میں دخل اندازی نہیں کریں گے۔ سترون کے جواب دینے سے پہلے ہی بستی کے وہ لوگ جو مڑ کر وہاں آ کر کھڑے ہو گئے تھے وہ بڑی دلچسپی سے ان دونوں کی گفتگو سننے لگے تھے۔ ان میں سے ایک ہٹا کٹا جوان چند قدم آگے بڑھا اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھ بوڑھے، میں نہیں جانتا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، لیکن اگر تو ان لوگوں سے اپنی خوشی اور رضامندی سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے تو تمہارے مقابلے سے ہم لوگ لطف اندوز ہوں گے، اور اگر تمہارے اس مقابلے میں تمہارے ساتھ ٹکراتے ہوئے اس نے اپنے ان تینوں ساتھیوں کو بھی ملوث کرنے کی کوشش کی تو میں اور میرے سارے ساتھی ان کے خلاف حرکت میں آ جائیں گے اور مار مار کر ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ دیں گے۔ لہٰذا تم بے فکر ہو کر اس سے مقابلہ کرو، یہ اکیلا ہی تمہارے سامنے رہے گا، اپنے ساتھیوں کو اس کام میں ملوث نہیں کرے گا۔ وہ جوان جب خاموش ہوا تو یوناف 2 قدم آگے بڑھا اور سترون کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ اجنبی، اب جب کہ مجھے اس بستی کے لوگوں نے ضمانت دے دی ہے تو میں تجھے مقابلے کی دعوت دیتا ہوں، آگے بڑھ اور مجھ سے ٹکرا، اور پھر دیکھ کہ اس قبرستان میں لوگ کس کے سامنے مغلوب اور زیر ہوتا دیکھتے ہیں۔ یوناف کی اس گفتگو پر سترون غضب آلود ہو کر آگے بڑھا، اپنا ہاتھ اس نے فضا میں بلند کیا اور وہ چاہتا تھا کہ ایک بھرپور ضرب وہ یوناف کے سر پر لگا دی، پر یوناف نے فضا میں اٹھا ہوا اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور پھر اسے مروڑتے ہوئے ایک جھٹکے کے ساتھ ایسی قوت اور ایسی طاقت کے ساتھ اس نے لہرایا کہ سترون کو وہ فضا میں بل دیتا ہوا نیچے لایا اور پھر ایک قبر پر اس نے بری طرح پٹک دیا تھا۔ بستی کے جمع ہونے والے لوگ یوناف کی اس حیرت انگیز کمال پر اسے حیرت اور تعجب سے دیکھ رہے تھے، جبکہ قبر پر بری طرح گرنے کے بعد اب سترون اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اتنے لوگوں کی موجودگی میں جو اس بوڑھے نے اسے پٹکا تھا تو وہ اسے اپنی بے عزتی اور اپنی ہتک اور اپنی کم ظرفی محسوس کر رہا تھا، لہٰذا وہ پھر جنگلی ریچھ کی طرح آگے بڑھا اور یوناف پر حملہ آور ہوا۔ سترون پھر آگے بڑھا اور یوناف اچانک کمان سے نکلنے والے تیر کی طرح حرکت میں آیا اور لگاتار کئی آہنی مکے اس نے سترون کے چہرے پر، اس کی گردن اور اس کے پیٹ پر داغ دیے تھے۔ یہ مکے ایسے زوردار، ایسے پرقوت تھے کہ ان کے لگنے سے تکلیف کے باعث سترون بری طرح بلبلا اٹھا تھا۔ اس کے بعد یوناف نے سترون کو دم نہیں لینے دیا، اس نے پھر مکوں کی بارش کر دی، یہاں تک کہ اس نے سترون کی کمر پر ہاتھ ڈالا اور انہیں دونوں بازوؤں کی گرفت سے اس قوت سے اپنی طرف کھینچا کہ سترون کی ہڈیاں اس نے چٹخا کر رکھ دی تھیں۔ پھر ہوا میں بلند کرتے ہوئے سترون کو یوناف نے اس بارش گر کی تازہ قبر پر گرانے کے بعد یوناف کافی دیر تک سترون کو مارتا رہا، یہاں تک کہ مار مار کر سترون کو اس نے ادموا کر دیا تھا۔ جب سترون بالکل اٹھنے کے قابل نہ رہا تو یوناف نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں پر فضا میں بلند کر دیا اور اسے عارب کے پاؤں پر پٹک دیا، اور پھر اس نے عارب، نبیتا اور ضروہ تینوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لگتا ہے تم تینوں اس بدتمیز اور اوباش لفنگے اور اچکے کے ساتھی ہو۔ اسے پیٹنے اور مار کھانے کے بعد اگر تم میں سے بھی کوئی مجھ سے ٹکرانا چاہے تو میں اسے بھی دعوت دیتا ہوں، تاکہ تمہیں بھی کوئی شک و شبہ نہ رہے کہ افریقہ کے رہنے والے لوگ کمزور اور ناتواں ہیں۔ تم چاروں اس سرزمین میں مجھے اجنبی لگتے ہو، لہٰذا یہاں سے دفع ہو جاؤ اور آئندہ کبھی بھی تم لوگ مجھ بوڑھے سے ٹکرانے کی کوشش نہ کرنا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف نے اپنے پیچھے کھڑی بیوسا کا ہاتھ تھاما اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، آؤ میری زندگی کی ہم سفر، یہاں سے چلیں، یہ بدتمیز لوگ اب میرے جیسے بوڑھے سے کبھی بھی ٹکرانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف بیوسا کو لے کر وہاں سے چلا گیا تھا۔ یوناف اور بیوسا کے جانے کے بعد سترون اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر تک وہ انتہائی لاچاری اور بے بسی سے عارب، نبیتا اور ضروہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اس دوران ضروہ آگے بڑھی اور بڑی ہمدردی اور درد مندی کا اظہار کرتے ہوئے
اس نے سترون کے کپڑے جھاڑے اور اسے مخاطب کر کے وہ کہنے لگی، یہ کوئی بوڑھا یا کوئی پرانی بدروح تھی۔ میں قطعاً یہ امید نہ کر سکتی تھی کہ بوڑھا یوں تم پر غالب آ جائے گا۔ سن سترون، ہم تو تمہیں اس کائنات کا سب سے طاقتور ترین خیال کرتے رہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ بوڑھا تم پر کیسے غالب آ گیا۔ اس پر سترون بولا اور کہنے لگا، سمجھ نہیں آئی اس بوڑھے میں اتنی طاقت اور قوت کیسے آ گئی، پر میں اس سے اپنا انتقام ضرور لے کر رہوں گا، اس لیے کہ اس نے سب لوگوں کی موجودگی میں مجھے بے عزت کر کے رکھ دیا ہے۔ آؤ دونوں میاں بیوی کا تعاقب کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ یہ کہاں قیام کرتے ہیں۔ یہ خود بھی مجھے ان سرزمینوں میں اجنبی لگتے ہیں، کیونکہ جب بستی کے لوگوں نے مڑ کر ہمارا مقابلہ دیکھنا چاہا تو ان میں سے ایک نوجوان نے کہا تھا کہ میں نہیں جانتا کہ تم کون ہو اور کیا ہو۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دونوں میاں بیوی یا تو اجنبی ہیں یا اس بستی میں کسی کے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں۔ آؤ اس کی رہائش گاہ دیکھتے ہیں، پھر مناسب موقع جان کر اس پر وارد ہوں گے اور اس پر ایسی ضرب لگائیں گے تو یہ یاد رکھے گا کہ کس سے ٹکرانے کی جرت کی تھی۔ عارب، نبیتا اور ضروہ نے سترون کی اس گفتگو سے اتفاق کیا تھا، پھر وہ بڑی تیزی سے چلتے ہوئے یوناف اور بیوسا کا تعاقب کرنے لگے تھے۔ بستی کے قریب جانے کے بعد اچانک یوناف نے ابلیکا کو پکارا اور اس کے 3 بار پکارنے کے بعد ابلیکا نے فوراً اس کی گردن پر لمس دیا۔ پھر وہ مسکراتی ہوئی قہقہے برساتی آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، سنو یوناف میرے حبیب، میں تم دونوں پر برابر نگاہ رکھے ہوئے تھی۔ قبرستان میں سترون کو مار مار کر تم نے جو اس کی حالت کی، اس پر تم نے میرا جی خوش کر کے رکھ دیا ہے۔ اب وہ اس بات پر پریشان ہے کہ تم جیسے بوڑھے نے کیسے اور کس طرح اس پر قابو پا کر اسے اس قدر اذیتناک مار ماری ہے۔ یوناف، وہ چاروں ابھی تک تم دونوں میاں بیوی کو پہچانے نہیں ہیں۔ اس موقع پر یوناف نے ابلیکا کو مخاطب کر کے کہا، سنو ابلیکا، تمہارا کیا خیال ہے اس وقت ہم دونوں میاں بیوی کو کیا کرنا چاہیے؟ اس پر ابلیکا اسی طرح مسکراتی ہوئی آواز میں کہنے لگی، دیکھو اس بستی کے مشرق میں دریائے نیل کے کنارے پر ایک سرائے ہے، تم اس کی طرف چلے جاؤ اور اس میں قیام کر لو۔ میں ان چاروں پر نگاہ رکھوں گی، وہ جہاں کہیں بھی گئے اور جہاں کہیں میں نے مناسب سمجھا کہ ان پر ضرب لگائی جانی چاہیے، میں تمہیں ضرور اطلاع کر دوں گی۔ اب تم دونوں سیدھے سرائے کا رخ کرو، اس لیے کہ وہ چاروں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں وہ تمہیں اپنا ہدف اور نشانہ بھی بنانے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ وہ تم سے انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس پر یوناف بولا اور کہنے لگا، سنو ابلیکا، تمہارے کہنے پر میں بستی کے مشرق میں دریائے نیل کے کنارے والی سرائے کی طرف جاتا ہوں۔ تم دیکھتی رہنا کہ سرائے کے قریب جا کر میں ان کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہوں، اور وہ خود ہی میرا تعاقب ترک کر کے کہیں اور رہائش رکھنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی یوناف خاموش ہو گیا۔ پھر وہ بڑی تیزی سے بیوسا کا ہاتھ تھامے بستی کے مشرقی حصے کا رخ کر رہا تھا۔ بستی کے مشرق میں دریائے نیل کے کنارے سرائے کے مل جانے کے بعد بیوسا کا ہاتھ تھامے یوناف چلتے چلتے ایک جگہ ایک درخت کے پاس رک گیا۔ انہیں رکتے دیکھ کر ذرا فاصلے پر سترون، عارب، نبیتا اور ضروہ بھی رک گئی تھی، اور انہیں رکتے دیکھ کر یوناف نے کوئی فیصلہ کیا اور پھر وہ واپس آیا اور ان کے قریب آ کر کہنے لگا، ان سرزمینوں میں داخل ہونے والے اجنبیوں، میں جانتا ہوں تم میرا تعاقب کرتے چلے آ رہے ہو اور تم مجھ سے اپنی شکست کا بدلہ لینا چاہتے ہو جو تمہارے مقدر میں قبرستان میں نازل ہوئی تھی۔ سنو، میں اپنی بیوی کے ساتھ اس سامنے والی سرائے میں قیام کر رہا ہوں۔ تم چاروں میں سے اگر کوئی شخص کسی شک کسی شبہ میں مبتلا ہو تو اس سرائے میں ضرور آنا، اور ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ میں نے تمہارے ایک ساتھی کو قبرستان میں مار مار کر سیدھا کیا تھا اور اسے یہ سبق اور درس دیا تھا کہ ناحق کسی سے بدی اور برائی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ اب میں سرائے میں قیام کر رہا ہوں، اور اگر تم میں سے کسی نے بھی مجھ سے انتقام لینے کے لیے مجھ پر وارد ہونے کی کوشش کی تو پھر یاد رکھو، میں بوڑھا نہیں تمہارے لیے وحشی بن جاؤں گا اور تم چاروں کے جسموں سے تمہارا خون نکال کر باہر پھینک دوں گا۔ میں اب سرائے کی طرف جاتا ہوں، اور تم میں سے اگر کسی میں ہمت ہے تو وہ میرے پیچھے سرائے میں آ جائے اور مجھ سے ٹکرانے کی کوشش کرے۔ پھر میں نے اس کے سامنے ازل سے لے کر ابد تک سارے ہی خونخوار جذبے اس کے سامنے لہرا کر نہیں رکھ دیے تو مجھے بوڑھا نہیں کمبخت کہہ کر پکارنا۔ یوناف کی یہ گفتگو سن کر سترون، نبیتا، عارب اور ضروہ اپنی سفلی قوتوں کو حرکت میں لائی
اور فوراً وہاں سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ یوناف مطمئن انداز میں بیوسا کا ہاتھ تھامے دریائے نیل کے کنارے والی اس سرائے کے اندر چلا گیا تھا۔ جن دنوں رومانوں کا جرنیل پیبو ہسپانیہ پر اپنا قبضہ مکمل کرنے کے بعد اپنے بحری بیڑے کے ذریعے ہسپانیہ سے افریقہ کی طرف روانہ ہو گیا تھا تاکہ کنانیوں کی سلطنت میں اسی طرح داخل ہو جس طرح ہینیبال اٹالی میں داخل ہو چکا ہے، اور وہ افریقہ میں کنانیوں پر اسی طرح ضرب لگائے جس طرح ہینیبال اٹالی میں ان پر لگا رہا ہے۔ ایسے موقع پر جب یہ رومنوں کا جرنیل ہسپانیہ کی طرف بڑھ رہا تھا، رومن ایک بار پھر حرکت میں آئے۔ ہینیبال کو اٹالی سے نکالنے کے لیے انہوں نے ایک زبردست مہم شروع کی۔ ہینیبال کے پاس اس وقت صرف 20,000 سواروں پر مشتمل ایک لشکر تھا، اور 20,000 سواروں کے اس لشکر کو رومنوں نے اٹالی سے باہر نکالنے کا عزم کر لیا تھا۔ اس مقصد کے لیے رومنوں نے تقریباً 1,00,000 رومنوں پر مشتمل ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اپنے ایک بہترین جنگجو جرنیل فلیویوس کو اس لشکر کا سپہ سالار مقرر کیا گیا، اور پھر اسے حکم دیا کہ ہینیبال کی طرف کوچ کرے اور اس کے ساتھ جنگ کرے اور اسے اٹالی سے بھاگ جانے پر مجبور کر دے۔ ان حالات میں ہینیبال نے پے در پے افریقہ میں اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف اپنے قاصد بھجوائے اور اپنی حکومت سے التماس کی کہ اٹالی میں رومنوں کے خلاف جنگ جاری رکھنے کے لیے، انہیں تباہ و برباد کرنے کے لیے اور ان کے مرکزی شہر روم پر قبضہ کر کے رومنوں کو اپنا ماتحت بنانے کے لیے اسے کمک اور رسد کی ضرورت ہے، لہٰذا وقت ضائع کیے بغیر ایک اور لشکر بھیج کر اس کی مدد کی جائے۔ لیکن کنانی حکمرانوں کے احساسات پر جون تک نہ رینگی تھی۔ پے در پے ہینیبال کی طرف سے کمک اور رسد کے لیے قاصد آتی رہی، لیکن کنانی حکمران خاموشی اختیار کیے رہے، اور انہوں نے ہینیبال کو نہ ہی کمک اور رسد بھیجی اور نہ اس سلسلے میں کوئی پیغام روانہ کیا۔ لہٰذا ہینیبال اپنے اور اپنے لشکریوں پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے رومنوں کے مقابلے میں اپنے 20,000 لشکر کے ساتھ جم گیا تھا۔ ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ ان دنوں جنوب اٹالی میں ہرڈونیا نام کے مقام پر قیام کیے ہوئے تھا۔ رومن جرنیل فلیویوس نے اپنے 1,00,000 کے لشکر کے ساتھ ہرڈونیا کی طرف بڑھا، اور اس نے اس مقام پر ہینیبال کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا۔ آخرکار ہرڈونیا کے مقام پر دونوں لشکر ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے۔ رومن جرنیل فلیویوس نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ مرکزی حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، اور پہلوؤں پر اس نے ان دونوں حصوں کو مقرر کر دیا۔ دوسری طرف کسی کو پتہ بھی نہ چلا کہ ہینیبال نے اپنے لشکر کو تقسیم کیا بھی ہے کہ نہیں۔ بہرحال جنگ کی ابتدا رومنوں کے جرنیل فلیویوس کی طرف سے کی گئی۔ فلیویوس نے اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ سامنے کی طرف سے کنانیوں پر ضرب لگانے کے لیے پیش قدمی کی، جبکہ اپنے دونوں لشکروں کو اپنے دائیں اور بائیں پہلو پر رکھتے ہوئے اس نے دونوں حصوں کو بڑی تیزی سے پیش قدمی کا حکم دے دیا تھا۔ لہٰذا وہ دونوں لشکر آگے بڑھتے ہوئے کنانیوں کے لشکر پر دائیں اور بائیں پہلو سے حملہ آور ہو گئے تھے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ ہینیبال کا لشکر 2 حصوں میں بٹ کر دائیں اور بائیں پہلو کی طرف سے حملہ آور ہونے والے رومنوں کے سامنے ڈٹ گیا تھا۔ گو 20,000 کنانیوں کے مقابلے میں رومنوں کا 1,00,000 کا لشکر برسر پیکار تھا، لیکن ہینیبال نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور جس وقت ہینیبال کا لشکر پہلوؤں کی طرف سے حملہ آور ہونے والے رومنوں سے جنگ کرنے میں مصروف تھا، عین اسی وقت رومن جرنیل فلیویوس تیسرے لشکر کے ساتھ کنانیوں کے لشکر کے وسطی حصے میں حملہ آور ہوا۔ اس کا ارادہ تھا کہ اس کے لشکر کے 2 حصے پہلے ہی کنانیوں کے دائیں بائیں پہلو پر ضرب لگا چکے ہیں، اور اب وہ درمیانی حصے پر بھی حملہ آور ہوگا تو کنانی اس سہ طرفہ حملے کو برداشت نہ کرتے ہوئے میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوں گے۔ رومن اپنے جرنیل فلیویوس کی سرکردگی میں کنانیوں کے پہلوؤں اور وسطی حصے پر سناٹوں کی گونج میں لمحوں کے طوفان اور اداس پتوں کی زرد رت میں مستور و جاندار محرک بدیوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھی۔ انہوں نے کنانیوں پر آگ کی لپٹوں، کرب و عالم کی یورش اور ظلم و ستم کی طرح حملہ آور ہوتے ہوئے کچھ ایسا سما باندھ دیا تھا گویا کوئی بحر انقلاب ابل پڑا ہو، اور کنانیوں کے خلاف رومن ہر دوراہے پر صلیب اور ہر موڑ پر الجھن کھڑی کرنے کا عزم کیے ہوئے تھی۔ دوسری طرف ہینیبال بھی بڑا مطمئن اور پرسکون تھا۔ جس وقت وہ اپنے پہلوؤں کی طرف سے حملہ آور ہونے والے رومنوں کے سامنے اپنا دفاع کیے ہوئے تھا، اور عین اس وقت اس کے وسطی حصے کی طرف سے فلیویوس بھی اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا تھا، ہینیبال کے لشکر میں تبدیلی اور انقلاب رونما ہوا۔ وہ اس طرح کہ
رومن جرنیل جو ہی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ کنانیوں پر حملہ آور ہونے لگا تھا، وسطی حصے میں جنگ کرتے ہوئے کنانی اچانک حرکت میں آئی۔ اپنی تلواریں انہوں نے نیام میں کر لیں اور اپنی کمانیں اور اپنے تیر انہوں نے سنبھال کر ایسی تیزی اور ایسی سختی سے انہوں نے فلویوس کے لشکر پر تیر اندازی شروع کی کہ رومنوں کے اس لشکر کے حصے کی اگلی صفوں کو چھید کر رکھ دیا تھا۔ اپنی کئی صفوں کی تباہی اور بربادی کے بعد رومن کافی محتاط ہو گئی تھی اور وہ پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی تھی۔ اسی وقت اچانک ہینیبال نے اپنے لشکر کو ایک مخصوص اشارہ کیا اور یہ اشارہ پاتے ہی کنانیوں کے اندر ایک انقلاب اور طوفان برپا ہو گیا تھا۔ کنانی فوراً پہلو پر حملہ آور ہونے والے رومنوں کی طرف سے ہٹ گئی تھی۔ وہ اپنے جرنیل ہینیبال کی سرکردگی میں فلویوس کے وسطی حصے کی طرف بڑھی، جس کی اگلی صفوں کو ان کے تیر اندازوں نے چھید کر رکھ دیا تھا۔ ہینیبال اپنے لشکر کے آگے آگے تھا، پس وہ رومن جرنیل فلویوس کے لشکر کے حصے پر عزم راسخ، زہریلی صداؤں اور عہد محکم میں بے عکس حیفلوں کی طرح حملہ آور ہوئے تھی۔ اس نے رومنوں کے دل کے صحرا میں نزا کے لمحات طاری کرنا شروع کر دیے تھے اور اپنے تباہ کن اور خوفناک حملوں میں ہینیبال نے رومنوں کی حالت پرانی صداؤں کے کھنڈرات اور زندگی کی بے قرار مسافتوں میں وحشت بھری تنہائیوں اور یادوں کے صنم خانوں میں پتجھڑ کے مارے پیڑوں جیسی بنا کر رکھ دی تھی۔ ہینیبال کا یہ حملہ اچانک خوفناک اور جان لیوا تھا کہ رومنوں کے وسطی حصے میں کام کرنے والا یہ لشکر ہینیبال کے دباؤ کو برداشت نہ کر سکا۔ اب ہینیبال نے دوسرا بڑا کام یہ کیا تھا کہ اپنے محافظ دستوں کے ساتھ وہ اس سمت بڑھا جہاں رومن جرنیل فلویوس جنگ کر رہا تھا۔ رومن لشکروں کو مارتے کاٹتے ہینیبال رومن جرنیل فلویوس کے بالکل سامنے جا نمودار ہوا۔ فلویوس نے ہینیبال کے وار سے بچنے کی کوشش کی، لیکن ہینیبال کا پہلا ہی وار ایسا بھرپور تھا کہ ہینیبال نے فلویوس کی گردن کاٹ کر رکھ دی تھی۔ دوسرے پہلوؤں پر جنگ کرنے والے رومن لشکر کے حصوں نے جب دیکھا کہ ہینیبال اپنے لشکر کے ساتھ سمٹ کر ایک دم ان کے لشکر کے وسطی حصے پر حملہ آور ہوا ہی، تو وہ دونوں حصے اس کے پیچھے لگ گئی تھی۔ لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہینیبال نے رومن لشکر کے وسطی حصے کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا تھا۔ پھر وہ مڑ کر پہلوؤں پر حملہ آور ہونے والے دونوں لشکروں سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس وقت تک رومن لشکر میں یہ خبر بھی پھیل چکی تھی کہ کنانیوں کے جرنیل ہینیبال نے ان کے جرنیل فلویوس کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر پھیلتے ہی رومن پریشان اور بدحواس ہو گئے، اور ہینیبال نے بھی ان کی بدحواسی، بد نظمی اور بے ترتیبی کو بھانپ لیا تھا۔ لہٰذا وہ مڑا اور اپنی پوری خونخواری اور درندگی کے ساتھ وہ رومنوں پر حملہ آور ہوا۔ رومنوں کے لشکر کے وہ دونوں حصے ہینیبال کے سامنے زیادہ دیر تک نہ ٹھہر سکے۔ ہینیبال نے ان دونوں حصوں کو بدترین شکست دی، لہٰذا رومن میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہینیبال نے ان کا تعاقب کیا، بے شمار رومنوں کو قتل کیا اور بہت کم رومن ایسے بچے جو اپنی جانیں بچانے میں کامیاب ہو سکے تھے۔ اس طرح رومنوں کو ان کی اپنی ہی سرزمین میں ہینیبال نے پھر ایک بار اپنے 20,000 کے لشکر کے ساتھ ان کے 1,00,000 سواروں پر مشتمل لشکر کو بدترین شکست دے کر یہ ثابت کر دیا تھا کہ ہینیبال رومنوں کو ہر میدان میں زیر اور مغلوب کرنے کی طاقت اور قوت رکھتا ہے۔ رومنوں کو ہینیبال کے ہاتھوں اپنے جرنیل فلویوس کی موت اور ہرڈونیا میں اپنے لشکر کی تباہی اور بربادی کا بڑا دکھ اور افسوس ہوا تھا۔ یہ ایک ایسا حادثہ تھا کہ جس کی وجہ سے رومنوں نے کئی دن تک سوگ منایا۔ اسی سوگ کے دوران ایک بوڑھے رومن جرنیل فبیوس نے اپنی حکومت کو اپنی خدمات پیش کیں، اور اس نے اپنی حکومت کو وعدہ کیا کہ جلد یا بدیر ہینیبال کو اپنی سرزمین سے نکل جانے پر مجبور کر دے گا۔ فبیوس نام کا یہ رومن جرنیل بوڑھا ہو چکا تھا، لیکن ہرڈونیا کے مقام پر جو رومنوں کو تباہی اور بربادی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کی وجہ سے فبیوس نے ہینیبال کے خلاف حرکت میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ رومن حکومت نے فبیوس کی اس پیشکش کو قبول کر لیا، اور چونکہ یہ بوڑھا تھا لہٰذا نوجوان جرنیلوں کو بھی اس کے ساتھ لگا دیا گیا تھا، اور ان دو میں سے ایک کا نام مرسیلوس اور دوسرے کا نام کرپنیوس تھا۔ پھر رومن حکومت نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کیا، اور اس لشکر کا سپہ سالار 80 سالہ بوڑھے فبیوس کو مقرر کیا گیا، اور نائب سالاروں کی حیثیت سے مرسیلوس اور کرسپینوس کو اس کے ساتھ کر دیا گیا۔ دونوں جوان جرنیل مرسیلوس اور کرسپینوس چاہتے تھے کہ براہ راست ہینیبال سے ٹکراتے ہوئے تین طرف سے اس پر ضرب لگائی جائے، اس کے لشکر کا قتل عام کیا جائے، اور جس طرح ہینیبال ہمارے کئی جرنیلوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہے، اسی طرح ہینیبال کا بھی سر قلم کر دیا جائے۔
لیکن بوڑھا جرنیل فبیوس اپنے دونوں جرنیلوں کے ان خیالات کے خلاف تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ہینیبال سے براہ راست ٹکرایا جائے۔ اسے پتا تھا کہ اگر ہم نے براہ راست ہینیبال سے ٹکرانے کی کوشش کی تو ہینیبال انہیں کچل اور مسل کر رکھ دے گا۔ لہٰذا اس بوڑھے جرنیل فبیوس نے ٹرنٹوم شہر پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیا۔ ٹرنٹوم شہر وہ تھا جہاں سے ہینیبال اور اس کے لشکریوں کو رسد اور خوراک کا سامان پہنچتا تھا۔ اس شہر کو کچھ عرصہ پہلے ہینیبال نے فتح کیا تھا۔ یہاں اس نے اپنے چند کنانی دستے بھی مقرر کر دیے تھے اور شہر والوں کے ساتھ ہینیبال نے ایسا شفیقانہ اور نرم اور فراخ دلانہ سلوک کیا تھا کہ اس شہر کے لوگ نیک نیتی اور خلوص کے ساتھ ہینیبال کا ساتھ دینے لگے تھے۔ فبیوس کا خیال تھا کہ اگر وہ ٹرنٹوم کو فتح کر لے تو ہینیبال کو اس شہر سے رسد اور کمک ملنا بند ہو جائے گی، اور جب ایسا ہوگا تو وہ کسی نہ کسی موقع پر ہینیبال کو بے بس اور بے یار و مددگار کر کے شکست دینے اور اس کا سر قلم کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اپنے اسی مقصد کے حصول کے لیے فبیوس نے اپنے دونوں جرنیلوں مرسیلیوس اور کرسپینوس کے ساتھ ایک جرار لشکر کے ساتھ ٹرنٹوم شہر کا رخ کیا، اور یہ سفر بڑی رازداری کے ساتھ کیا گیا تھا۔ دن کے وقت فبیوس اپنے لشکر کے ساتھ کہیں قیام کر لیتا اور رات کی تاریکی میں وہ پھر پیش قدمی شروع کر دیتا، یہاں تک کہ ایک روز آدھی رات کے قریب فبیوس اپنے لشکر کے ساتھ ٹورنٹم شہر پر پہنچ گیا، اور رات کی تاریکی میں شہر کے محافظ غافل پڑے ہوئے تھے۔ انہیں یہ امید تک نہ ہو سکتی تھی کہ رومن اس طرح ان پر حملہ آور بھی ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا رات کی تاریکی اور غفلت سے فبیوس نے خوب فائدہ اٹھایا۔ رسیوں کی سیڑھیوں کے ذریعے سے اپنے لشکر کو فصیل کے اوپر لے گیا۔ لمحوں کے اندر اس فبیوس نے اپنے دونوں جرنیلوں کے ساتھ مل کر فصیل کے اوپر شہر کے محافظوں کا صفایا کر دیا۔ پھر جو دستے دیوار پر چڑھے تھے ان کے ساتھ فبیوس شہر میں اترا، شہر کا مشرقی دروازہ کھول دیا، جس کے بعد رومانوں کا لشکر سیلاب کی طرح ٹرنٹوم شہر میں داخل ہو گیا۔ وہاں جو کنانیوں کے محافظ دستے تھے انہی کا نہیں بلکہ شہر کے اکثر لوگوں کا فبیوس نے قتل عام کرا دیا، اور اس طرح فبیوس اپنے ارادے اور اپنے مقصد کے مطابق ٹرنٹوم شہر کو فتح کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب یہ بھی امید ہو چلی تھی چونکہ ٹرنٹوم سے ہینیبال کو رسد اور کمک کا سامان ملنا بند ہو جائے گا، لہٰذا ہینیبال اب زیادہ دیر تک اٹالی میں قیام نہیں کر سکے گا، اور اگر کرے گا تو ہمارے ہاتھوں شکست اٹھائے گا یا قتل ہو کر اپنے انجام کو پہنچ جائے گا۔ ٹرنٹوم شہر کے فتح ہونے کی اطلاع جب ہینیبال کو پہنچی تو اس نے دو کام کیے۔ پہلا یہ کہ اس نے تیز رفتار قاصد کشتیوں میں سمندر کے راستے افریقہ میں اپنے مرکزی شہر قرطاجنہ کی طرف روانہ کیے، اور اپنے حکمرانوں سے اٹالی کے اندر جنگ جاری رکھنے کے لیے اور رومانوں کی مکمل تباہی اور بربادی کے لیے فی الفور رسد اور کمک طلب کی۔ اور دوسرا کام یہ کیا کہ اس نے اس وقت چونکہ میٹاپونٹم شہر میں قیام کر رکھا تھا، لہٰذا اس نے ایک جعلی خط میٹاپونٹم شہر کے سرکردہ لوگوں کی طرف لکھوا کر فبیوس کی طرف روانہ کر دیا، جس میں شہر کے ان سرکردہ لوگوں کی طرف سے فبیوس کو دعوت دی گئی تھی کہ جس طرح تم نے ٹرنٹوم شہر کو فتح کیا ہے اسی طرح تم میٹاپونٹم کی طرف بھی پیش قدمی کرو۔ تم شہر پر شبخون مارو، ہم اندر ہی اندر ہینیبال پر حملہ آور ہو جائیں گے، لہٰذا میٹاپونٹم کو بھی ٹرنٹوم کی طرح رومنوں کے قبضے میں دیا جا سکتا ہے۔ یہ جعلی خط ٹرنٹوم شہر میں جب فبیوس کے سامنے پیش کیا گیا، فبیوس نے اپنے دونوں جرنیل مرسیلوس اور کرسپینوس کو طلب کیا۔ پہلے اس نے میٹاپونٹم سے آنے والے اس خط کو ان دونوں جرنیلوں کے سامنے رکھا اور انہیں پڑھنے کے لیے کہا۔ جب وہ دونوں جرنیل خط پڑھ چکے تو فبیوس نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، کہو اس خط میں ہمیں جو پیشکش کی گئی ہے اس کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے؟ اس پر مرسیلوس بولا اور کہنے لگا، لگتا ہے جیسے حالات خود بخود ہمارے حق اور طرفداری میں ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر میٹاپونٹم کے لوگ اندر ہی اندر ہمارے ساتھ ساز باز کر کے ہینیبال کو زیر اور مغلوب کرنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہترین اور سنہری موقع ہے، اور ہمیں اس سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے، اور ہمیں فوراً میٹاپونٹم شہر کے لوگوں کی اس پیشکش کو قبول کرتے ہوئے میٹاپونٹم کی طرف پیش قدمی کرنی چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہینیبال کو ہلاک کرنے یا کم از کم اسے اٹالی سے نکالنے کا سب سے اچھا اور مناسب موقع ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مرسیلوس جب خاموش ہوا تو فبیوس نے اپنے دوسرے جرنیل کرسپینوس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، کرسپینوس اس سلسلے میں تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں تمہارے بھی خیالات سننا چاہتا ہوں تاکہ ہم جو بھی قدم اٹھائیں تینوں مل کر اٹھائیں
اور اس میں تینوں کی رضامندی ہونی چاہیے، اور یہ معاملہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تم جانتے ہو کہ میں کئی برس سے جوڑوں کے مرض میں مبتلا ہوں۔ میں زیادہ چاق و چوبند رہ کر جنگوں میں حصہ نہیں لے سکتا، لہٰذا میری ساری کارگزاری کا دار و مدار اب تم دونوں ہی پر ہوگا۔ فبیوس کی اس گفتگو کے جواب میں کرسپینوس بولا اور کہنے لگا، سنو بزرگ فبیوس، میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی ضرورت ہی نہیں۔ ٹیرنٹوم شہر تم فتح کر چکے ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہاری عمر کا لحاظ کرتے ہوئے ٹیرنٹوم کی فتح کو تمہاری بہترین کارگزاری اور تمہاری عظیم فتح قرار دیا جا سکتا ہے۔ میں تمہیں یہ مشورہ دوں گا کہ تم ٹیرنٹوم سے آرام کرنے کے لیے روم کی طرف چلے جاؤ۔ میں اور مرسیلیوس میٹاپونٹم کا رخ کریں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دونوں مل کر میٹاپونٹم کے شہریوں کی مدد سے ہینیبال کو نیست و نابود کر کے رکھ دیں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد جب کرسپینوس خاموش ہوا تو مرسیلیوس بولا اور کہنے لگا، میں بھی اپنے ساتھی کرسپینوس کی تائید کرتا ہوں۔ بزرگ فبیوس، تم روم جا کر آرام کرو، اب ہم ہینیبال اور اس کے لشکریوں سے خوب نمٹیں گے۔ فیبیوس نے اپنے دونوں جرنیلوں کی اس پیشکش سے اتفاق کیا، لہذا دوسرے روز وہاں سے کوچ کیا گیا۔ فیبیوس اپنے چند محافظوں کے ساتھ روم چلا گیا تھا، جبکہ مرسیلیوس اور کرسپینوس دونوں جرنیل اپنی جرار لشکر کے ساتھ ٹیرنٹوم سے نکل کر میٹاپونٹم کی طرف روانہ ہو گئی تھی۔ دوسری طرف ہینیبال کو بھی اس کے جاسوسوں کے ذریعے سے خبر ہو گئی تھی کہ رومن جرنیل مرسیلوس اور کرسپینوس ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ اس پر حملہ آور ہونے کے لیے میٹاپونٹم شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہٰذا وہ بھی ان دونوں سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا تھا، اور چند ہی دنوں بعد مرسیلوس اور کرسپینوس بھی اپنے لشکر کے ساتھ میٹاپونٹم شہر کے پاس نمودار ہوئے۔ ان کے لشکر کی تعداد اس وقت کم از کم ہینیبال کے لشکر سے 10 گنا زیادہ ہوگی، پھر بھی ہینیبال نے ان سے ٹکرانے کا عزم کر لیا تھا۔ میٹاپونٹم شہر کے باہر رومن اور کنانی ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہو گئے تھے۔ دونوں لشکر قطرہ سیماب میں زندگی کی تڑپ کی طرح ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ کمال ابن آدم راز مشیت میں ڈوب کر حکایات خونجگام بلند کرنے لگا تھا۔ بے سوز سینوں میں آگ کی لپیٹیں جوش مارنے لگی تھیں۔ میدان جنگ میں محرومیوں کی داستانیں جانسوز کراہیں رقص کرنے لگی تھیں۔ رومن اور کنانی ایک دوسرے پر ٹوٹتے ستاروں کی لپک، لہراتی تاریکیوں، خوفزدہ آوازوں اور لہر لہر لپکتے شعلوں کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ میٹاپونٹم شہر سے باہر کافی دیر تک رومنوں اور کنانیوں میں جنگ ہوتی رہی۔ شروع میں رومنوں کو کافی حوصلہ تھا کہ ان کے لشکر کی تعداد 10-12 گنا ہینیبال کے لشکر سے زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ ہینیبال کو پسپا ہونے پر مجبور کر دیں گے، لیکن انہوں نے دیکھا ہینیبال اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ میدان جنگ میں رومنوں کے لشکر کے سامنے اس طرح ڈٹا ہوا تھا جس طرح کوئی صدیوں پرانی چٹان سمندر کے بیچ میں بے خوف و بے باک کھڑی ہوئی ہو۔ ہینیبال کو یہ امید تھی کہ شاید اتنی دیر تک اسے اپنے حکمرانوں کی طرف سے قرطاجنہ سے رسد اور کمک کا سامان مل جائے، لیکن یہاں اسے مایوسی ہوئی۔ نہ ہی اس کے قاصد واپس آئے اور نہ ہی اسے رسد اور کمک کا سامان ملا تھا، لہٰذا اپنی موجودہ قوت پر ہی بھروسہ کرتے ہوئے وہ بڑھ چڑھ کر رومنوں پر ضربے لگانے لگا تھا۔ میٹاپونٹم شہر کے باہر رومنوں کنانیوں کے درمیان جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ رومنوں نے محسوس کیا کہ کنانیوں سے 10 گنا زیادہ ہونے کے باوجود بھی کنانیوں کا سامنا کرتے ہوئے رومن ہچکچانے لگے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ رومنوں کے لشکر میں شکست و ریخت کے آثار پیدا ہونے شروع ہو گئے۔ اگلی صفوں سے رومن منتشر ہونا شروع ہو گئی تھی، اس لیے کہ کنانیوں نے سر سے کفن باندھ کر ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا، یہاں تک کہ یہ نوبت آ گئی کہ اگلی صفوں کے رومن بھاگ گئے تھے، جس کی وجہ سے پچھلی صفوں میں بھی افراتفری کا عالم برپا ہو گیا ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہینیبال اپنے مختصر سے لشکر کے ساتھ آندھی اور طوفان کی صورت اختیار کر گیا تھا، اور چاروں طرف سے اس نے رومنوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ یہ لمحات رومنوں کے لیے بڑے صبر آزما تھی۔ ان کے جرنیلوں مرسیلوس اور کرسپینوس نے اپنی طرف سے بہتری کوشش کی کہ اپنے لشکر کو سنبھالا دے کر پھر سے کنانیوں کے سامنے جمنے پر مجبور کر دیں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے، یہاں تک کہ نوبت یہ پہنچی کہ رومن لشکر کو مکمل طور پر شکست ہو گئی اور وہ بھاگ نکلا۔ مرسیلیوس اور کرسپینوس دونوں اپنے شکست خوردہ لشکر کے ساتھ بھاگ کر ایک قریبی شہر وینیسیا میں جا کر محصور ہو گئی تھی۔ وینیسیا میں محصور ہو کر مرسیلوس اور کرسپینوس نے آپس میں صلاح مشورہ کیا
اور گزشتہ جنگ میں جو خامیاں ان کے لشکر اور جنگ کرنے میں رہ گئی تھیں ان پر تفصیلی بحث کرنے کے بعد ان سے بچنے کا عہد کیا گیا، اور پھر فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ ایک بار پھر ہینیبال سے جنگ کی جائے، اور اپنی لشکریوں کا حوصلہ انہوں نے بڑھایا اور انہیں چند دن آرام اور سکون کا موقع بھی فراہم کیا۔ دوسری طرف ہینیبال نے میٹاپونٹم ہی میں قیام کیے رکھا تھا۔ جنگ میں جو اس کے سپاہی زخمی ہو گئے تھے ان کی اس نے دیکھ بھال کی، ان کی مرہم پٹی کا سامان کیا اور اپنے سپاہیوں کا حوصلہ بھی بڑھاتا رہا۔ چند دن بعد مرسیلوس اور کرسپینوس اپنے لشکر کے ساتھ وینیسیا شہر سے نکلے اور ہینیبال کی طرف بڑھے، اور ایک بار پھر میٹاپونٹم شہر میں کنانیوں اور رومنوں کے درمیان جنگ ہوئی، جس میں ہینیبال نے پھر رومنوں کو بدترین شکست دی، یہاں تک کہ مرسیلوس اور کرسپینوس دوبارہ میدان جنگ سے بھاگ کر وینیسیا شہر میں پناہ گزین ہو گئے تھے، اور یہاں سے انہوں نے اپنے تیز رفتار قاصد اپنے مرکزی شہر روم کی طرف بھجوائے، اور اپنے حکمرانوں سے انہوں نے مزید لشکر طلب کر لیے تھے۔ حالانکہ جس قدر لشکر ان کے پاس تھا اس کی تعداد اب بھی ہینیبال کے لشکر سے کم از کم 5 گنا زیادہ تھی۔ باقی 5 گنا کو ہینیبال نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ تقریباً 1 ماہ بعد مرسیلوس اور کرسپینوس وینیسیا شہر میں محصور رہے تھے، یہاں تک کہ روم سے انہیں ایک اور بڑا لشکر مہیا کر دیا گیا۔ اب ان کے لشکر کی تعداد پھر ہینیبال کے لشکر سے 10 گنا زیادہ ہو گئی تھی۔ تازہ دم لشکر کے آنے کی وجہ سے مرسیلوس اور کرسپینوس کے حوصلے پھر بلند ہو گئی تھی، اور دوسری جانب جب ہینیبال نے دیکھا کہ دونوں رومن جرنیلوں کو وینیسیا شہر میں مزید رسد اور کمک مل گئی ہے تو اس نے اپنے لشکر کے ساتھ میٹاپونٹم شہر سے پیش قدمی کی، اور یہاں سے نکل کر اس نے وینیسیا شہر کے باہر آ کر پڑاؤ کر لیا تھا۔ مرسیلوس اور کرسپینوس دونوں جرنیلوں نے شہر کے اندر محصور ہو کر جنگ لڑنا اپنی توہین سمجھا، لہٰذا وہ اپنے لشکر کے ساتھ وینیسیا شہر سے نکلے اور اپنے لشکر کے ساتھ وہ ہینیبال کے سامنے خیمہ زن ہو گئے۔ ایک بار پھر رومنوں اور کنانیوں کے درمیان وینیسیا شہر کے باہر جنگ ہوئی، اور یہ انتہائی ہولناک جنگ تھی۔ یہ مقابلہ بھی 1-10 کی نسبت سے تھا، لیکن ہینیبال کچھ ایسا تجربے کار، ایسا تیز اور ایسا جنگجو اور ایسا دلیر اور فاتح جرنیل تھا کہ اس بار بھی اس نے رومنوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے رومنوں کو پئی در پئی یہ تیسری بدترین شکست دی۔ اس جنگ میں مرسیلوس مارا گیا اور دوسرا جرنیل کرسپینوس بری طرح زخمی ہو گیا، اور پھر وہ بھی ان زخموں کی تاب نہ لا کر مر گیا۔ رومن لشکر کچھ کٹ مرا تھا اور کچھ بھاگ کر تتر بتر ہو گیا، اور اس طرح ہینیبال نے کمال جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومنوں کے اس لشکر کا بھی صفایا کر دیا تھا۔ ہینیبال کو قرطاجنہ سے رسد اور کمک نہیں ملی تھی، پھر بھی وہ بے یار و مددگار رومنوں کو شکست پہ شکست دیتا چلا جا رہا تھا۔ اب رومنوں کو پکا اور پختہ یقین ہو گیا تھا کہ وہ کسی بھی میدان میں نہ ہینیبال کو شکست دے سکتے ہیں اور نہ ہی وہ ہینیبال کو اپنی سرزمین سے نکال سکتے ہیں۔ اس موقع پر اگر قرطاجنہ سے ہینیبال کو مدد مل جاتی تو ہینیبال یقیناً پورے اٹالی پر قبضہ کر لیتا۔ اس طرح کنانی عرب پورے اٹالی کے مالک بن جاتے، اور آج دنیا کی تاریخ موجودہ تاریخ سے بالکل مختلف ہوتی۔ بہرحال ہینیبال ایک فاتح، ایک عظیم لشکر کی حیثیت سے اٹالی کے اندر ہی قیام رکھا۔ دوسری طرف ہینیبال کا بھائی حزدربال اسپین سے بھاگ کر اٹالی میں داخل ہو چکا تھا۔ یونانی جرنیل کلاڈیوس نیرو، جس کے پشت کی طرف سے حملہ آور ہونے کی وجہ سے اسپین میں حزدربال کو شکست ہوئی تھی، وہ بھی اٹالی میں وارد ہو گیا تھا۔ اٹالی میں داخل ہونے کے بعد ہینیبال کے بھائی حزدربال نے چند قاصد اپنے بھائی ہینیبال کی طرف میٹاپونٹم شہر کی طرف روانہ کیے۔ ان قاصدوں کے ذریعے حزدربال نے اپنے بھائی ہینیبال کو اپنے اٹالی میں داخل ہونے کی اطلاع دی، لیکن بدقسمتی سے یہ قاصد رومنوں کے ہاتھ چڑھ گئے اور انہیں گرفتار کر کے روم لے جایا گیا، اور جو پیغام وہ لے کر ہینیبال کے پاس جا رہے تھے وہ بھی رومنوں نے ان سے چھین لیا۔ اب رومنوں کو خبر ہوئی کہ اسپین سے ہینیبال کا بھائی ایک لشکر کے ساتھ اپنے بھائی ہینیبال کے ساتھ مل گیا، تو پھر اٹالی کا فیصلہ ہمیشہ کے لیے کنانیوں کے حق میں ہو جائے گا، اور وہ ہمیشہ کے لیے اٹالی میں قابض ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ حزدربال اور ہینیبال دونوں بھائیوں کو آپس میں ملنے نہ دیا جائے۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنے جرنیل کلاڈیوس نیرو سے کام لینے کا ارادہ کیا، جو ایک فاتح کی حیثیت سے اسپین سے لوٹا تھا۔ کلاڈیوس کے ساتھ انہوں نے ایک دوسرا جرنیل بھی لگایا جس کا نام لیویوس تھا، اور اسے بھی ایک لشکر مہیا کیا گیا۔ اس طرح کلاڈیوس نیرو اور لیویوس دونوں ایک متحدہ لشکر لے کر
حضربال کی طرف روانہ ہو گئے۔ حضربال کے خلاف رومنوں نے اپنے لشکر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ کلاڈیوس کی سرکردگی میں دیا گیا اور دوسرا حصہ لیویوس کی کمانداری میں۔ کلاڈیوس سامنے کی طرف سے حضربال پر حملہ آور ہوا، جبکہ لیویوس اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ پیچھے کی طرف چلا گیا تھا۔ اپنے پہلے ہی حملے میں حضربال نے کلاڈیوس کے لشکر کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ قریب تھا کہ کلاڈیوس اس جنگ میں مارا جاتا اور اس کے لشکر کو بدترین شکست ہوتی، لیکن عین اس وقت حضربال کی پشت کی طرف سے لیویوس نے اس پر حملہ کر دیا۔ اب حضربال کی توجہ بڑھ گئی تھی۔ اس کا لشکر پشت کی طرف سے حملہ ہونے کی وجہ سے افراتفری کا شکار ہو گیا تھا۔ اسی افراتفری کے عالم سے دونوں رومن جرنیلوں نے خوب فائدہ اٹھایا۔ جی بھر کے انہوں نے کنانیوں کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ ہینیبال کے بھائی حضربال کی بھی گردن انہوں نے کاٹ کر رکھ دی تھی۔ اس طرح اس جنگ میں کلاڈیوس نیرو اور لیویوس کو پہلی بار کنانیوں کے مقابلے میں کامیابی حاصل ہوئی تھی، اور حضربال کا سر کاٹ کر کلاڈیوس نیرو نے چند کنانی قیدیوں کے ہاتھوں ہینیبال کی طرف بھجوا دیا تھا۔ جب ہینیبال کے سامنے اس کے بھائی حضربال کا کٹا ہوا سر پیش کیا گیا تو وہ غم اور دکھ سے دوہرا ہو کر رہ گیا۔ اس کے تاثرات سے لگتا تھا کہ بھائی کی موت نے اس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، تاہم اس نے ہمت نہیں ہاری اور اٹالی کے اندر ڈٹے رہنے کا عزم کر لیا تھا۔ دوسری طرف رومن جنرل میپیو اسپین میں کنانیوں کے قبضے کا خاتمہ کرنے کے بعد بحری بیڑے کے ذریعے افریقی ساحل پر اتر گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی ایک بہت بڑا جرار لشکر تھا، اور افریقہ کے ساحل پر اترنے کے بعد اس نے ایک جگہ اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا اور اپنے چند محافظ دستوں کے ساتھ افریقہ کے جنگلی قبائل کے بادشاہ سائفکس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میپیو نے سائفکس کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کی، اسے یقین دلایا کہ اگر وہ کنانیوں کے خلاف رومنوں کا ساتھ دے تو آنے والے دور میں نہ صرف یہ کہ رومن کنانیوں کے مقابلے میں اس کی مدد کریں گے، بلکہ اسے مال و اموال سے مالا مال بھی کر دیں گے۔ قریب تھا کہ سائفکس میپیو کی باتوں سے متاثر ہو کر کنانیوں کے خلاف ان کا ساتھ دینے کا عہد کر لیتا، لیکن اس دوران ایک اور حادثہ نمودار ہوا، اور وہ یہ تھا کہ کنانیوں کا جرنیل حضربال کسکو بھی اسپین سے افریقہ پہنچ گیا تھا۔ اس کے ساتھ اس کی بیٹی سوفینزبا بھی تھی۔ اسے جب خبر ہوئی کہ رومن جرنیل میپیو سائفکس کی ہمدردیاں حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو وہ بھی اپنی بیٹی سوفینزبا کے ساتھ سائفکس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضربال کسکو بادام و سیب کے پھولوں جیسی حسین، چنار اور بیگ کے کومپلوں جیسی خوبصورت، کھیتوں کے جوبن جیسی تازہ پری، وادیوں جیسی شاداب، مہکتے تڑپتے الفاظ جیسی چنچل، اور چرواہوں کی بانسریوں کے گیت جیسی پرکشش، پرندوں کی چہچہاہٹوں جیسی پرجمال، اسرار حیات جیسی تجسس آمیز، چڑیوں کے گیت جیسی نوخیز اور ندیوں کی گنگناہٹ جیسی نوبہار تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس جان کو معطر اور اس کی آواز کا ترنم روح کو سرور بخش دیتا تھا، اور مجموعی طور پر سوفنسبا پیکر حسن و جمال تھی، اور اس کے القاز کی مہک اپنے اندر بھرپور جبز و کشش رکھتی تھی۔ جو ہی حضربال کسکو اپنی بیٹی سوفنسبا کے ساتھ افریقی وحشیوں کے بادشاہ سائفکس کے سامنے پیش ہوا، سائفکس اس کے حسن و جمال سے ایسا متاثر ہوا کہ اس نے دل ہی دل میں سوفنسبا کو اپنانے کا عہد کر لیا تھا۔ لہٰذا جب کنانیوں کے سردار حضربال کسکو نے سائفکس سے گفتگو کرتے ہوئے اس سے التجا کی کہ وہ کنانیوں کے خلاف رومن جنرل میپیو کا ساتھ نہ دے، تو سائفکس فوراً اس بات پر آمادہ ہو گیا، اور اس نے حضربال کسکو سے اس کی بیٹی سوفنسبا کو پسند کرنے اور اس سے شادی کرنے کی خواہش کا بھی اظہار کر دیا۔ حضربال کسکو سائفکس کی اس گفتگو سے بے حد متاثر ہوا اور اپنی بیٹی سوفنسبا کو اسی وقت سائفکس سے بیاہ دیا۔ پس جب سائفکس نے سوفنسبا سے شادی کر لی تو وہ بھی اس پر کچھ اس طرح حاوی اور طاری ہو گئی تھی کہ اس نے آئندہ کے لیے اسے رومنوں کا ساتھ دینے کے لیے قطعی روک دیا تھا۔ اس طرح وقتی طور پر رومن جنرل میپیو کو سائفکس کے ہاں سے ناکامی اور حضربال کسکو کو اس کی بیٹی سوفنسبا کی وجہ سے کامیابی ہو گئی تھی۔ دوسری طرف رومن جرنیل کو جب سائفکس کے ہاں سے ناکامی ہوئی تو اس نے اپنے حکمرانوں سے مزید رسد اور کمک طلب کی، جس کے جواب میں رومن فوراً حرکت میں آئی اور میپیو کو انہوں نے مزید لشکر کے علاوہ خوراک اور نقدی بھی روانہ کر دی تھی۔ جب یہ خوراک کے ذخائر اور مدد میپیو کو مل گئی تو میپیو نے اکیلے ہی افریقہ میں کنانیوں کے خلاف حرکت میں آنے کا ارادہ کر لیا تھا۔
اپنی جنگی تیاریاں پوری کرنے کے بعد میپیو کنانیوں کی سرزمین کی طرف بڑھا۔ انہی دنوں ہینیبال کا بھائی ماگو اسپین سے نکل کر اٹالی میں داخل ہو گیا تھا اور رومنوں کے ایک لشکر نے ماگو کی راہ روک لی۔ حقیقت میں ماگو چاہتا تھا کہ اپنے بھائی سے جا ملے۔ اسے روکنے کے لیے یونانیوں نے ایک کے بعد دیگرے 2 بڑے بڑے لشکر روانہ کیے، لیکن ان لشکروں کو ماگو نے بدترین شکست دی اور وہ کامیاب و کامران جنوبی اٹالی میں اپنے بھائی ہینیبال سے جا ملا تھا۔ اپنے بھائی ماگو اور اس کے لشکر کے آ جانے کی وجہ سے ہینیبال کو بڑا حوصلہ اور تقویت ملی۔ اب اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ پوری اٹالی کو اپنے سامنے زیر اور مغلوب کرنے کے بعد اٹالی کو کنانیوں کی سلطنت میں شامل کر کے رہے گا، اور وہ اس کے بعد سسلی میں وارد ہوگا اور سسلی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اسے بھی کنانیوں کو زیر نگین کرے گا۔ اس طرح وہ چاہتا تھا کہ افریقہ کے علاوہ اٹالی اور سسلی میں بھی کنانیوں کی حکومت قائم کرنے کے بعد اور وہاں سے رومانوں کو مار بھگانے کے بعد اس خواب کی تکمیل پوری کرے جو اس نے اپنی قوم کے لیے دیکھا تھا۔ ابلیکا 5000 صفحات پر مشتمل ایک طویل داستان ہے۔ اس مکمل داستان کی پرکشش تحریر لکھنے میں مصنف نے مندرجہ بالا کتابوں سے مدد لی ہے۔ تفہیم القرآن، مصنف ابو العلا مودودی۔ معارف القرآن، مصنف مولانا مفتی محمد شفیع۔ اسلامی انسائکلوپیڈیا، مصنف سید قاسم محمود۔ قصص القرآن، مصنف مولانا محمد حفظ الرحمن۔ تفسیر ابن کثیر، مصنف علامہ ابن کثیر۔ تاریخ ابن خلدون، مصنف علامہ عبد الرحمن ابن خلدون۔ طبقات ابن سعد، مصنف علامہ محمد بن سعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف ابن حشام۔ شاخ زریں، مصنف جیمز جارج فریزر۔ تاریخ ایران، مصنف پروفیسر مقبول بیگ۔ طبقات ناصری، مصنف منہاج سراج۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، مصنف ابن حنیف۔ مذاہب عالم کا تقابلی مطالعہ، مصنف چودھری غلام رسول۔ تاریخ انڈونیشیا، مصنف شاہد حسین رزاقی۔ تاریخ بلاد و فلسطین و شام، مصنف جی لی اسٹرینج۔ تاریخ بیت المقدس، مصنف ممتاز لیاقت۔ تاریخ مکہ مکرمہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ شام، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ لبنان، مصنف ڈاکٹر فلپ کے۔ تاریخ مدینہ منورہ، مصنف محمد عبد المعبود۔ تاریخ قسطنطنیہ، مصنف ہیرولڈ لیمپ۔ توریت اور انجیل، دا رومن امپائر، آتھر اسٹوارٹ جونز۔ ہسٹری آف روم، آتھر آرتھر گلمن۔ کارتیج، آتھر الفریڈ جے چرچ۔ ویدک انڈیا، آتھر ٹی فشر۔ چالڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ ایشیریا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ پارتھیا، آتھر جارج رولنسن۔ بیزنٹائن امپائر، آتھر سی ڈبلیو سی اومین۔ میڈیا، آتھر زینائڈ اے ریگوزین۔ گریس، آتھر ٹی فشر۔ کلاسک میتھ اینڈ لیجنڈ، رومن امپائر، آتھر ایڈورڈ گبن۔ ہسٹری آف دا ورلڈ، آتھر ایچ اے ڈیوس۔ دی اینشینٹ ورلڈ، آتھر جوسف وارڈ۔ اینشینٹ انڈیا، آتھر جواہر لال نہرو۔ مونارکس، رولرز، ڈائناسٹیز اینڈ کنگڈمز آف دا ورلڈ۔ مہابھارتا، اے ہسٹری آف چائنیز سویلائزیشن، آتھر
Jacques Gernot. Greatness That Was Babylon. Author H.W.F. Sachs. 100 Great Kings and Queens. Author John Canning. ان ساری مندرجہ ذیل کتب سے تیار کردہ ایک تاریخ اور ایک مکمل ناول اب لکھا جو اسلم راہی ایم اے کا شاہکار ناول ہے، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کر دی گئی ہے۔ اس ناول کے بغیر آپ کی لائبریری نامکمل ہے، جس میں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک دنیا کی تاریخ پیش کی گئی ہے۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔